اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں چینل ون کے اس خاص پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے خوشحال زندگی۔ آج کے دور میں یا کسی بھی دور میں کون انسان نہیں چاہتا کہ وہ خوش رہے؟ ہر انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ غم سے، پریشانیوں سے دور رہنا چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسپیشلی آج کے اس بدلتے ہوئے دور میں، اس ماڈرن دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ انسان پھر بھی اندر سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک سب سے بڑا ریزن آج سوشل میڈیا بھی ہے۔ کس طرح سے کہ سوشل میڈیا کا اتنا زیادہ استعمال کر کے انسان بہت زیادہ ناشکرا بن گیا ہے۔ مثلاً اس نے دیکھا، کوئی ایک ویڈیو دیکھا کہ کوئی انسان مجھ سے زیادہ رچ ہے، کسی کے پاس مجھ سے زیادہ اچھا گھر ہے، کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ الگ الگ جگہ پر گھومنے جا رہا ہے۔ بس وہیں سے ہی انسان کی شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں اور انسان ان نعمتوں کو فراموش کر دیتا ہے کہ جو اللہ نے اسے آلریڈی دی ہوئی ہیں، اور انسان ناشکرا بن جاتا ہے۔ اور شاید پروردگار عالم نے اسی لیے فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یہ آیت اپنے آپ میں بہت ڈیپتھ رکھتی ہے۔ ناظرین محترم، آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے اس حوالے سے کہ ہم آج کے اس بدلتے ہوئے دور میں خود کو، اپنی زندگی کو کس طرح سے ایک خوشحال زندگی بنا سکتے ہیں۔ اور ہماری اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں مولانا وسیع حسن خان صاحب۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے شکریہ کے ساتھ میں اپنا پہلا سوال پیش کرنا چاہوں گی کہ جیسے کہ ہمارا موضوع ہے خوشحال زندگی، تو چونکہ ہم ہر ایک چیز کو اسلامک پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں، تو ہم اس ٹاپک کو بھی اس حوالے سے دیکھنا چاہیں گے کہ کیا دین اسلام نے کوئی خاص طریقہ بتایا ہے جس سے انسان اپنی لائف کو خوشحال بنا سکے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ بہت معقول سوال ہے ماشاءاللہ، اور صحیح بات یہ ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے جی کہ وہ خوش رہے، جی لیکن جتنا ہم یہ دیکھتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی تعارفی گفتگو اپنی کہا جی کہ جتنا انسان جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اتنے ہی اس کی مشکلات بظاہر بڑھتی جاتی جا رہی ہیں۔ تو ہم کیا کریں کہ ہماری زندگی خوشحال زندگی ہو؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو جی اگر خدا کے حوالے کر دے اور زندگی میں اللہ کی یاد کو اپنے دل میں رکھے، جی تو بڑی سے بڑی مشکلات کو بھی انسان، دیکھیے، خوشحال زندگی کا مطلب کار نہیں ہے، جی خوشحال زندگی کا مطلب اے سی نہیں ہے۔ کتنے ایسے کروڑ پتی لوگ ہیں جی جن کو راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، بے شک، اور کتنے ایسے ہیں بیچارے جو ہے کہ جو ستو اور پانی کھا کے چین کی نیند سوتے ہیں۔ تو بحث جو ہے وہ مال کا ہونا نہیں ہے۔ تو اب ہم کیا کریں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ آسودہ ہو، خوشحال ہو؟ قرآن نے بھی اس میں کچھ باتیں بتائی ہیں، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جو بھی ہماری یاد سے غافل ہوگا اس کی زندگی میں سختیاں آئیں گی۔ سختیاں آئیں گی مینس یعنی وہ آرام اور وہ اطمینان حاصل نہیں ہوگا کہ جو انسان کو حاصل ہونا چاہیے، لاکھ پیسے والا ہو۔ یا ارشاد ہوتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ انسان کے پاس جو ہے اس پہ راضی رہ کے اپنے آپ کو خدا کی یاد میں مصروف رکھے۔ اب جب خدا کی یاد رہے گی تو وہ کھایا ہے، نہیں کھایا ہے،
سعدی کہتے ہیں کہ چو آہنگ رفتن کنت جان پاک چے بر تخت مردن چے بر روح خاک، کہ جب روح نکلنے لگے گی تو کیا فرق پڑتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اے سی میں مر رہا ہے یا جو ہے فٹ پاتھ پر اس کی موت آ رہی ہے. لیکن اگر اس وقت موت کے وقت اس کی زبان سے کلمہ توحید جاری ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. قرآن نے بھی کامیابی کے جو راز بتایا ہے، تو کامیابی وہی خوشحال آدمی کامیاب ہوگا تو خوشحال ہوگا. تو ارشاد ہوا کیا، وہ تو سب کو یاد ہے، یہ چھوٹا سا سورہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی سارے کے سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے ہیں. صحیح. وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح انجام دیتے ہیں، عمل صالح کے ساتھ ساتھ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو بھی اس کے ذیل میں عرض کروں گا، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کرتے ہیں. تو پہلا طریقہ یہ ہے آدمی کو مست رہنے کا، جس کو کہا جائے خوشحال رہنے کا، کہ اپنے اندر یاد خدا کو بسا لے. ایک طریقہ یہ ہوا. دوسرا طریقہ یہ ہے اللہ پر اعتبار. پہلا تو یہ ہو کہ اپنے کو یاد خدا میں، دوسرا توکل بر خدا، اللہ پر بھروسہ کرو. اس لیے کہ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے جو کرے گا بہتر کرے گا. تو توکل، ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے تھے، چھوٹے کا مطلب 6 کلاس میں، تو پہلی کتاب جو ہم لوگوں کو پڑھائی گئی مدرسہ ناظمیہ میں، جامع المقدمات کی بھی پہلی کتاب شرح امثلہ. شرح امثلہ میں اچھا چونکہ وہ بچہ ہے 5ویں 6 کا، تو اس کو اتنا تو مطلب نہیں سمجھ میں آتا، لیکن پہلی لائن جو اس وقت پڑھائی گئی مدرسے میں وہ یہی ہے، اول العلم معرفت الجبار، علم کی ابتدا اللہ کی معرفت ہے، وآخر العلم تفویض الامر الیہ، اور علم کی انتہا اپنے امور کو اس کے حوالے کر دینا. تو اگر ہم جو ہے وہ اپنے امور کو اس کے حوالے کر دیں گے کہ وہ ہم سے زیادہ تدبیر کرنے والا ہے، ہم سے بڑا مدبر ہے، تو انسان جو ہے وہ بڑی سے بڑی مشکلات کو بھی مسکرا کر کے جھیل جائے گا. یہ دوسرا طریقہ ہوا آدمی کو خوشحال رہنے کا، کہ اپنے امور کو اللہ کے حوالے کر دو. تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی کو یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارا اللہ ہمارے سارے مسائل کو دیکھ رہا ہے. اور جس دن یہ احساس ہو جائے گا کہ دیکھ رہا ہے، اس دن آدمی کا اطمینان بڑھ جائے گا. آپ یہ دیکھیے کربلا معلیٰ میں روایت جو کہتی ہے، اچھا کربلا سے بڑی مصیبت تو نہیں ہو سکتی، نہیں بالکل، لیکن اس میں بھی روایت یہ کہتی ہے کہ کلما اشتد الوقت اشرق وجہ الحسین، جیسے جیسے مصیبت بڑھتی جاتی تھی امام حسین سلام اللہ علیہ کا چہرہ چمکتا جاتا تھا، یا اطمینان بڑھتا جاتا تھا. تو وہ ریزن کیا ہے کہ بھائی بھوک ہے، پیاس ہے، اس کے باوجود اطمینان کیسے ہے؟ بلکہ یہ تو امام حسین کی بات ہے نا. شب عاشور کے لیے روایات کہتی ہے کہ اصحاب حسینی سلام اللہ علیہم اجمعین بھوک اور پیاس کے باوجود ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے تھے. اچھا، کہ اب یہ آخری وقت ہے، ہم کو جو ہے وہ اللہ کی، تو کیوں؟ ان کو یقین تھا، بعد والی زندگی کا اعتبار تھا کہ ہم کو کہاں جانا ہے، اس لیے اطمینان ہے. اصلی جو بھی مصیبت آ رہی اس پر وہ خوش ہیں. چنانچہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے میں نے جو کہا کہ کلما اشتد الوقت اشرق وجہ الحسین، جیسے جیسے مصیبت بڑھتی جاتی تھی امام سلام اللہ علیہ کا اطمینان بڑھتا جاتا تھا، چہرہ چمکتا جاتا تھا. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ خود امام حسین نے بتائی ہے سلام اللہ علیہ. اسی روز عاشورہ ظاہراً علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد کا یہ فقرہ ہے. فرماتے ہیں حوّن علی بما نزل بی فإنہ بعین اللہ، جتنی مصیبتیں ہیں آلیں میرے اوپر، میرے لیے سب آسان ہے. کیوں؟ وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. تو وہ دیکھ رہا ہے کا احساس جو ہے، یعنی جو چیزیں ہم کو سمجھائی گئی ہیں اس پر یقین کامل ہونا، یہ وہ یقین ہے جس نے جو ہے وہ کربلا میں اصحاب حسینی کو اطمینان دیا. باوجود اس کے کہ بھوکے ہیں، باوجود اس کے کہ پیاسے ہیں، خوش ہیں.
خوش ہیں، باوجود اس کے کہ امام حسین سلام اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیعت اٹھائے لیتے ہیں، چلے جاؤ، جی اس کے باوجود وہ یہاں بھوک و پیاس میں مست ہیں. وجہ کیا ہے کہ جو اعتقادات ہیں ان کے اس پر پکا ایمان ہے، یقین ایمان ہے. ہم جو پریشان ہوتے ہیں، ہماری پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ، پھر بھی پریشانی کا سبب یہ ہے کہ ہم جن چیزوں کو ہم کو باور کرایا گیا ہم کو اس کا باور نہیں ہے، ہم کو اس پر اعتماد کامل نہیں، اعتقاد کامل نہیں ہے. تیسری چیز جو ہو سکتی ہے وہ یہ کہ جس حال میں ہو خوش رہیں. جی وہ کسی آدمی کا جو ہے وہ ضرب المثل ہوتی ہے نا، کہ کسی کو جو ہے وہ ضرب المثل کہہ رہے ہیں، تکیہ کلام ہوتا ہے. تو ایک بندہ خدا تھا جس کا تکیہ کلام تھا، اچھا ہوا، اس سے بھی برا ہو سکتا تھا. اچھا، تو یہ بظاہر مذاق والی بات ہے کہ اس آدمی کا تکیہ کلام ہے، اچھا ہوا، اس سے بھی برا ہو سکتا تھا. لیکن یہ آدمی اگر یقین کر لے کہ ہم جتنے میں ہیں اس میں ہم خوش ہیں، اور اسی لیے روایات بھی کہتی ہے کہ اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو، نیچے کہ صاحب وہ تو کار سے چل رہے ہیں، وہ تو جو روزانہ فلائٹ میں رہتے ہیں، وہ اپنے سے نیچے والوں میں دیکھو کہ آدمی دن بھر محنت کرنے کے بعد 400 روپے ملتا ہے اس کو، اس کے باوجود بھی وہ خوش ہے. تو جتنے میں ہے آدمی زیادہ امیدیں نہ پالے، خوشحال زندگی انشاءاللہ اس کو نصیب ہو جائے گی. پانچویں چیز جو ہو سکتی ہے کہ آئندہ کے لیے، آج نہیں کل، وہ کہتے ہیں نا کہ یوسف گم گشتہ باز آید ز کنعان غم مخور، یوسف گم گشتہ باز آید ز کنعان غم مخور. آئندہ بہتر ہونے والا ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ اس سے بہتر زندگی آنے والی ہے. کل بے احزان شود روزی گلستان غم مخور، ایک نہ ایک دن جو ہے وہ ہمارے دن پلٹیں گے. تو آئندہ کی امید بھی انسان کو جینے کا حوصلہ عطا کرتی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. چھٹی چیز اگر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو بامقصد بنائے. یہ بہت ہاں، یہ سب سے اہم ہے. ایک ہدف لے کے چلے، اور اس ہدف کو جب لے کے چلے گا آدمی تو اس کی نگاہ ہدف پہ ہوگی. جب نگاہ ہدف پہ ہوگی تو کیا حادثات رونما ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر اس کا فرق نہیں پڑتا. مرحوم صاحب جواہر رضوان اللہ علیہ، جواہر الکلام ہمارے یہاں کی سب سے جو ہے وہ بلند ترین کتابوں میں سے جو ہے وہ ایک کتاب مانی جاتی ہے، جواہر الکلام. تو اس کے لکھنے والے مرحوم صاحب جواہر رضوان اللہ علیہ کا جوان بیٹا، کہتے ہیں 25 سال کا بیٹا مر گیا. اچھا. اور یہ وہ زمانہ تھا جب یہ جواہر الکلام کی تحریر لکھ رہے تھے. ان کو خبر کون سا آدمی ہے کہ جس کا جوان بیٹا مر جائے اور وہ آدمی ہوش و حواس میں رہے. 25 سال کا ہونہار بیٹا. ان کو خبر ملی، آئے، بیٹے کو دیکھا کہ ٹھیک ہے، غسل و کفن کی تیاری کرو، اور جب تیار ہو جائے تو ہم کو بتا دینا. آ کے پھر جواہر الکلام لکھنے لگے. اچھا. تو یہ اطمینان کہاں سے آیا؟ ان کے سامنے ہدف تھا کہ ہم کو معصومین علیہم السلام کی حدیثوں کو اکٹھا کر کے قیامت تک کے لیے جانا ہے. تو چونکہ ہدف بہت بڑا تھا، اس کے مقابلے میں 25 سال کا بیٹا مر گیا. اگر ہدف پر توجہ ہوگی نا تو چھوٹے موٹے حادثات پر انسان کو کوئی بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا، اسے افیکٹ نہیں کریں گے ایسے حادثات. ساتویں چیز اگر یہ ہو کہ ہم کو چاہیے کہ ہم یقین کریں کہ ہم خوش قسمت آدمی ہیں. بے شک کرنا بھی چاہیے، چاہے جو ہو رہا ہے، لیکن ہم کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ ہم واقعاً خوش قسمت آدمی ہیں. یہ جب احساس ہو جائے گا نا تو پھر چھوٹی موٹی چیزیں آتی رہیں گی. سب کچھ ہے یار، اللہ کا شکر ہے. بے شک. مثال کے طور کے اوپر فرض کیجئے آپ کو اللہ نے 2 بچے دیے، 3 بچے دیے، ایک نالائق نکل گیا ہے نا، ایک مثلا درمیانی ہے بس ہے، ایک آپ کا جو ہے بہت اچھا بچہ نکل گیا، ایک بیٹی فرض کیجئے آپ کی بہت اچھی نکل گئی، ذاکرہ بھی ہے، معلمہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے. تو اب وہ نہ دیکھو وہ لڑکا نالائق نکل گیا، یہ دیکھو اللہ نے مجھ کو کتنا خوبصورت بچہ عطا کیا. تو جس میں ہے اپنی خوش بختی کا، خوش قسمتی کا آدمی کو مثلا مثبت پہلو پر زیادہ نظر رکھنی چاہیے. احسنتم، بہت اچھی بات آپ نے کہی، مثبت پہلو پر آدمی کو نگاہ رکھنی چاہیے. 8ویں چیز جو ہے
اپنی زندگی میں جو ہے زندگی کو منظم بنانا چاہیے. آج جو سب سے بڑی مصیبت ہے نا ہمارے یہاں، وہ زندگی ہماری منظم نہیں ہے. سونا کب ہے، اٹھنا کب ہے، کھانا کب ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ابھی تو صاحب 20 سال 22 سال کی عمر تک پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن اس کے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو جو بے نظمیاں ہم کر چکے ہیں اس کے اثرات ہم کو 25 سال کے بعد 30 سال کے بعد یہاں درد ہو رہا ہے، وہاں درد ہو رہا ہے. ہم لوگ تو سفر کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں اکثر کہ معلوم ہوا صاحب کہیں سے 12 بجے رات کو مجلس پڑھ کے چلے ہیں، اب وہ 300-400 کلومیٹر جانا ہے. تو اکثر ہم نے دیکھا ہے سڑکوں کے اوپر دیہاتوں میں 4 ہی بجے سے سڑکوں پہ لڑکے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی یہاں پل کے اوپر ورزش کر رہا ہے، تو اب وہ فوج میں وہ جائیں گے کہ ہمارے بچے جائیں. ہمارے یہاں یہ ہے کہ 2 بجے رات تک بیٹھ کر کے وہی جو آپ نے اشارہ کیا نا، بیٹھ کے موبائل دیکھیں گے، یار اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اور پھر صبح 10 بجے تک سوئیں گے. تو ہماری صحت کیسے ٹھیک رہے گی؟ اور اسی لیے ڈپریشن کا بھی لوگ زیادہ شکار ہو رہے ہیں. تو ڈپریشن کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے. تو 8ویں چیز جو ہے میرے خیال میں یہ ہے کہ آدمی کو اپنی زندگی کو کیا کرنا چاہیے؟ منظم. آپ خود لکھ کے رکھیے کہ اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے ہم کو برش کرنا ہے، اتنے سے اتنے بجے تک ہم کو ٹہلنے جانا ہے، اتنے سے اتنے بجے تک ہم کو ورزش کرنا ہے، اتنے سے اتنے بجے تک ہم کو ٹی وی دیکھنا ہے، ہم کو یہ پروگرام دیکھنا ہے، پھر اتنے سے اتنے بجے تک ہمارے جاب ہے، جاب سے پلٹ کے آنے کے بعد ہم کو اتنی دیر اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے، اتنی دیر ہم کو مطالعہ کرنا ہے. تو جب تک ہم زندگی کو منظم نہیں کریں گے تب تک ہماری زندگی خوشحال نہیں ہو سکتی. لہٰذا ہم اپنے بچوں سے، جوانوں سے یہ ہاتھ جوڑ کے منتی کریں گے کہ بیٹا، بابو، میرے لال، میرے عزیز، میری جان، اپنی زندگی کو ہدف مند بنائیے، اپنی زندگی کو منظم بنائیے. خوب، یہ ہو گئی 8 چیز. 9ویں چیز جو میری سمجھ میں آتی ہے کہ بہت زیادہ ہائی فائی بننے کی کوشش نہ کریں. بہت اہم نقطہ بیان. سب سے اہم چیز ہے، جتنے میں ہے ٹھیک ہے. سائیکل سے چل رہے ہیں، کیا برائی ہے سائیکل سے چلیں الحمدللہ. نہیں صاحب موٹر سائیکل ہونا چاہیے. اب موٹر سائیکل آ گئی تو نہیں صاحب جو ہے وہ ماروتی 800 ہونا چاہیے. 800 آ گئی، نہیں صاحب تو جو ہے اس سے سوئفٹ ڈیزائر ہونا چاہیے. نہیں صاحب تو اس سے اونچے فارچونر ہونا چاہیے، BMW ہونا چاہیے. آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ تو یہاں یہ ہونا چاہیے، اس میں ایسا AC ہونا چاہیے. ہمیں اس کو نکالو یار، وہ دوسرا والا آٹومیٹک لے آؤ کہ جیسے ہی گھر میں داخل ہو ویسے ہی اپنے آپ جو ہے وہ سینسر سے بلب جل جائے، سینسر سے جو ہے وہ AC. اتنے زیادہ اپنی زندگی کو مت الجھاؤ، ورنہ وہی سبب ہو جائے گا. یہ ضرورت سے زیادہ یہ دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، اور یہ دکھاوے کے لیے ہوتا ہے. لہٰذا 9ویں چیز جو ہے کہ اپنی زندگی میں اس نام و نمود، ایک اچھی چیز آپ نے توجہ دلا دی ماشاءاللہ، نام و نمود سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے. بالکل. جتنا جو ہے وہ اپنا رہو گے نا اتنا سکون کی زندگی گزاریے گا. 9ویں چیز جو ہے، یا 10ویں میں گنتی بھول گیا، 10ویں چیز یہ ہے کہ زندگی میں سچائی کو ہاتھ سے مت جانے دیجیے. بے شک. خوشحال زندگی، کسی کو اچھا لگتا ہے، برا لگتا ہے، لگنے دو، مگر سچ سچ ہے، حق حق ہے. روایت کہتی ہے کہ الکذب یسود الوجہ، جھوٹ چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے. یعنی آدمی کے سیاہ کر دیتا ہے کہ مطلب تھوڑی کالا ہو جائے گا، یعنی اس کے چہرے سے نور ختم ہو جائے گا، وہ جاذبیت ختم ہو جائے گی. یا الکذب، مولا فرماتے اقبح قلہ، جھوٹ سب سے بڑی بیماری ہے. تو انسان اپنی زندگی میں کیا کرے؟ صداقت اور حق. حق کے لیے بھی روایت ہے قل الحق وان کان فیہ ہلاکک، حق بولو چاہے اس میں تمہاری ہلاکت ہی کیوں نہ ہو، فإن فیہ نجاتک، اس لیے کہ اسی حق گوئی میں ہی آج ممکن ہے کہ آدمی بر وقت آپ سے ناراض ہو جائے یا کچھ ہو جائے، لیکن 2 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، 5 سال کے بعد آ کے جو ہے وہ میرے ساتھ، میرے چھوٹے بھائی کا بیٹا پڑھتا تھا تو ہائی اسکول انٹرمیڈیٹ تک ہمارے ساتھ رہا فیض آباد میں. تو لڑکوں کو ہوتا ہے نا ہائی فائی، ان کے ساتھ گھومنا، ان کے ساتھ گھومنا، یہ کرنا وہ کرنا. تو 2 بار میں نے اس کو بٹھلایا، میں نے کہا بیٹا جتنا ڈاؤن ٹو ارتھ رہو گے اتنا تمہارے لیے بھی فائدے مند ہے، زیادہ توقعات مت کرو. بہرحال بچہ ہے
صحیح. انٹرمیڈیٹ کے بعد جب یہ انٹیگرل گئے جو ہے وہ بی فارما وغیرہ کیا کر رہے تھے, اکیلے ہوئے, خود سے پکانا پڑا, تو تھوڑا سا احساس ہوا. اب ماشاءاللہ وہ دلی میں جاب میں آ گئے. ابھی میں گیا تھا تو کہتا بابا آپ کی بات اب سمجھ میں آ رہی ہے. اب ہم جو ہے جتنے میں ہے اتنی اوقات میں, جب خود کمانے لگے, جب تک باپ کماتا تھا تب تک تو ہائی فائی دکھتا ہے آدمی کو, جب خود کماتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے. لہٰذا بہت زیادہ جو ہے ہائی فائی نہ بنے, زندگی میں حق بات کہیے. بر وقت برا لگے گا, لیکن 2 سال کے بعد 4 سال کے بعد وہی آدمی کہے گا نہیں جو وہ خواہر آپ نے صحیح فرمایا تھا. چاہے جتنا اللہ نے دیا ہو, چاہے جتنا اللہ نے نوازا ہو, کبھی آدمی کو 11ویں چیز بیکار نہیں بیٹھنا چاہیے. فارسی میں ایک مسئلہ, وہ اردو میں ہے, فارسی کہہ رہا ہوں, بیکار مباش, کچھ نہ کچھ کیا کر. تو آپ کو ٹھیک ہے کہ باپ دادا اتنا چھوڑ کے گئے ہیں کہ آپ آرام سے 7 پشتیں آپ کی کھا سکتی ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ کرتے رہو. تو انسان کو جو برباد کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کیا, بیکار پڑے رہے. لہٰذا 11ویں چیز یہ ہے کہ آدمی کو اپنے آپ کو کوئی کام کرنا چاہیے اپنی زندگی میں, کام کرتے رہنا چاہیے. بیکاری کو اپنا جو ہے وہ وتیرہ نہیں بنانا چاہیے. 12ویں چیز جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ فیصلہ صحیح کرو. یہ چیزیں اگر ہم لوگ یکجا کر لیتے ہیں انشاءاللہ دھیرے دھیرے, ایک ساتھ تو نہیں ہوگا. بالکل. دیکھیے جیسے ایک بات میں کہہ دوں کہ ہم نے آسانی سے گنا دیا, نوٹ کر کے لے آئے, آپ نے سن لیا, اتنی آسانی سے ہونے والا بھی نہیں ہے. جیسے جسم بیمار ہوتا ہے ویسے روحوں کو بھی بیماریاں لگتی ہیں. جیسے جسم کو کوئی اینٹی بائیوٹک ہے 3 دن کھانا ہے, کوئی اینٹی بائیوٹک ہے 5 دن کھانا ہے, کوئی ایسا مرض ہے کہ جس کے لیے ڈاکٹر کہتا ہے 11 مہینے کھانا ہے, سال بھر کھانا ہے. کچھ ایسی بیماریاں ہیں کہ صاحب شوگر ہو گئی اب زندگی بھر کھانا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک تقریر سن لی اور ہو گیا کام. اس پر ریہرسل کی ضرورت ہے اور بار بار جو ہے ان چیزوں کو دہرانے کی ضرورت ہے. اسی لیے شاید اسلام نے محاسبہ رکھا ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے. حاسبو قبل ان تحاسبو, اپنا حساب خود کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کوئی اور کرے کیا جائے. تو محاسبہ روز کا روز اپنا, یہ بھی انسان کو جو ہے وہ ایک خوشحال زندگی کی طرف لے جانے میں معاون اور مددگار ہوتا ہے. بہت اچھے آپ نے ایگزامپلس دیے ہیں اور بہت اچھے سے یہ سمجھ بھی آیا ہے, اور امید ہے ہمارے ناظرین کو بھی بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. اب اگلا سوال بھی اسی حوالے سے میں کرنا چاہوں گی آغا کہ معصومین علیہم السلام کا کیا نظریہ ہے اس جو میں نے آپ کو بھی 10-12 چیزیں گنائی نا, تقریباً اس میں بہت سی چیزیں وہ تھی کہ جس کے پیچھے روایات معصومین کے حوالے سے, جن کے پیچھے احادیث تھی. تو میرے خیال میں شاید اس سوال کا جواب اسی جواب میں جو 10-12 گنائے ہیں کہیں نہ کہیں آ سکتا ہے. جی بالکل. اچھا, آپ نے یہ جو نکات بتائے تھے اس میں ایک نقطہ آپ کا یہ بھی تھا کہ انسان اپنی زندگی سے راضی رہے. اور اسی سلسلے میں میرا یہ سوال بھی ہے کہ انسان, لوگوں کا کہنا ہے اور اکثر خود بھی ذہن میں آتا ہے کہ اگر مثلاً میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میری زندگی بڑی مشکلات میں گزر رہی ہے, لیکن ہم اپنی زندگی سے راضی ہیں, لیکن اس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ پھر ہم اپنی زندگی میں کوئی اسٹرگل نہیں کریں گے کہ ہمارے پاس جو ہے ہم خوش رہیں. میں نے جو 11ویں 12ویں جگہ پہ کیا کہا کہ کچھ بھی ہو آدمی کو بیکار نہیں ہونا چاہیے, کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے. دیکھیے میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بچے کو بھی بغیر روئے ہوئے ماں دودھ نہیں دیتی جبکہ دودھ موجود ہے. جب تم رو گے تب دیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آپ محنت چھوڑ دیجیے, محنت کرتے رہیے, بغیر محنت کے نہیں ملنا ہے, مگر یہ ذہن میں رہے کہ محنت کے باوجود بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے, اس لیے کہ مدبر وہ ہے. تو آدمی کو اپنی محنت کرتے رہنا چاہیے. خوشحال وہ راضی رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس صاحب جو ہے وہ ہمارے پاس جتنا ہے اس میں خوش ہے. نہ, آپ محنت کرتے رہیے, جتنا ملے اتنے میں خوش رہیے. یہ نہیں کہ صاحب ہم نے اتنی محنت کر ڈالی, بتاؤ یار جو ہے وہ ہمارا اتنا نہیں, وہ جتنا ہے اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر کرے اور ساتھ ہی ساتھ کوشش کرتا رہے. جی اچھا, اگر معاشرے میں کوئی ایسا انسان ہے جو بہت زیادہ غمزدہ ہے اور ہم کیپیبل ہیں کہ ہم اس کی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں, اس کی زندگی میں خوشیاں لا سکتے ہیں, تو کیا ایسا کرنا عبادت سے بھی افضل ہے؟ کیونکہ بعض روایات میں ایسا بھی ملتا ہے. تمام عبادتوں میں افضل ہے, تمام عبادتوں میں افضل ہے.
کسی کا دل. چنانچہ روایت ہے کہ افضل الاعمال بعد الصلاح ادخال السرور فی قلب المؤمن. نماز کے بعد اگر سب سے اہم عمل کوئی ہے تو کسی مومن کو خوش کر دینا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر تو باقاعدہ مجلسیں میں آج کل پڑھ رہا ہوں, حدیث ہے پیغمبر کی کہ خصلتان لیس فوقہما من البر شیء, 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر کوئی نیکی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. نمبر 1 الایمان باللہ, خدا پر ایمان. 2 والنفع لعباد اللہ, اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانا. اسی کے برعکس فرمایا وخصلتان لیس فوقہما من الشر شیء, 2 خصلتیں ہیں کہ جس سے اوپر کوئی برائی ہے ہی نہیں. نمبر 1 الشرک باللہ, 2 والضر لعباد اللہ, اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچانا. تو کسی بندے مومن کو مدد کرنا یا اس کی زندگی میں خوشیاں ڈال دینا, اس سارے اعمال سے افضل ہے. اچھا, یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس ہماری ایسی فائنینشلی کنڈیشن نہیں کہ ہم پیسوں سے مثلا اس کی مدد کر پائیں, بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے الفاظ بھی دوسروں کی زندگی میں تسکین کا سبب ہو سکتے ہیں. بالکل, بے شک بے شک. تو ہمارے امکان میں جو بھی ہے جیسے اس کے لیے ہے صلہ رحم میں ایک بات آتی ہے نا کہ آدمی کو جو ہے وہ عزیزوں رشتہ داروں سے صلہ رحم کرنا چاہیے. وہاں بھی یہ جملہ ہے کہ صلوا ارحامکم ولو بالسلام, اپنے صلہ رحم کرو چاہے ایک سلام ہی کیوں نہ ہو, ایک ٹیلی فون ہی. اکثر یہ دیکھا گیا ہے, اکثر یہ ہمارے یہاں ابھی بیچاروں کا انتقال ہوا, خدا ان کو غریق رحمت کرے. ایک بزرگوار تھے ہمارے خاندان ہی میں, ان کو بڑا شوق تھا ذوالجناح کے لیے گھوڑا پالنے کا. تو اس گاؤں میں ہم لوگ رہتے نہیں, دوسرے گاؤں میں ہیں, لیکن عام وام کے زمانے میں باغات ہیں تو وہاں چلے جاتے. اتفاق سے گرمی کا زمانہ تھا, یہ مئی جون کا, تو ہم وہیں تھے. اتنے میں خبر آئی کہ صاحب غلام عسکری صاحب بابو خان کا گھوڑا مر گیا. اچھا, میں ان کے پاس پہنچ گیا, وہ بیچارے فریاد کر رہے تھے اور وہ گھوڑے کو دیکھ دیکھ کے ایسا رو رہے جیسے بیٹا مر گیا. اب جاؤ, اب تمہارے بعد میرے یہاں زندگی میں گھوڑا نہیں آئے گا, یہ ہوگا. وہ بیچارے اپنا, میں وہاں گیا تو تعزیت اس طرح وہ رو ہی رہے ہیں کہ گھوڑے کے مرنے پر بھی تعزیت کرنی پڑی. تو میں نے کہا کیا چچا آپ بھی کیسی فریاد کر رہے ہیں؟ ارے یہ تو گھوڑا تھا, آدمی کی اولاد مر جاتی ہے تو کیا آدمی کے بیٹا نہیں ہوتا دوبارہ؟ وہ یوں رکے سوچنے لگے کل آئے گا دوسرا گھوڑا, کل آئے گا. تو کبھی کبھی آدمی کی زبان جو ہے وہ بہت زیادہ کارگر ہو جاتی ہے. جی جی بے شک. انگلش میں ایک کوڈ بھی ہے کہ ورڈز کین میک یو, ورڈز کین بریک یو. آپ کو بنا بھی سکتے ہیں اور آپ کو توڑ بھی سکتے ہیں. بگاڑ اس لیے سکتا ہے کہ روایت میں ہے کہ تیر سے زیادہ سخت زخم ہوتا ہے زبان کا. جی جی بے شک. اچھا, اگلا سوال آگا میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ اگر اللہ نے کسی کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے تو سب سے بہترین طریقہ کیا ہے جس سے کہ اللہ کی شکر گزاری کی جا سکے؟ شکر کا جو مفہوم بتایا گیا ہے جی وہ یہ ہے, جو تو قرآن میں آیتیں ہیں لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکریہ ادا کرو. شکر کہتے کس کو ہیں؟ جی تو کہتے ہیں کہ اجتناب المحارم. اچھا, سب سے بڑا شکر یہ ہے خدا کا کہ اس کی نعمتوں کو پانے کے بعد گناہ کی طرف مت جاؤ. اچھا, اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو, یہ خود ایک شکریہ ہے. اس نعمت کا صحیح استعمال خود یہ ایک شکریہ ہے. اچھا, ایک روایت میں یہ ملتا ہے امام علیہ السلام نے جیسا کہ فرمایا اور آپ نے بھی اپنے نقطے میں بیان کیا کہ بہترین تفریح کار ہے, یعنی کام کرنا انسان کا. لیکن آج کے زمانے میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ کام کرنا تو ہماری مجبوری ہے, کام کرنے سے خوشحالی نہیں آتی ہے. اگر پیٹ کی روٹی نہ کھانی ہو تو ہم کمائیں نہ, ہم کام نہ کریں. تو اس کے ذریعے انسان کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ دیکھیے ایک بات بتائیں, کام کرنے سے, اب آپ چاہے کہتی ہوں لیکن ہم لوگ تو ہاسٹل میں رہے ہیں نا, کام کرنے سے جو خوشی ملتی ہے اس کو آدمی بیان نہیں کر سکتا. بقیہ کام چھوڑیے, ہم لوگ مدرسہ نازمیہ میں تھے تو وہاں دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا مل جاتا تھا. صبح کا ناشتہ یا تو آپ جو ہے وہ ہوٹل میں جائیے, سمجھ گئے آپ, وہ دیکھا ہوگا آپ نے اکبری گیٹ کے سامنے جو گولڈن ٹی ہے اس کے بغل میں ایک جو باری کا ہوٹل تھا, تو اکثر لوگ جو ہے وہاں ناشتہ, کچھ وہ لوگ تھے جو خود ناشتہ پکاتے تھے, بناتے تھے. آج تک یہ کہ جب اپنا بنایا ہوا, وہ چاہے اس میں نمک زیادہ ہو,
چاہے اسے مرچیں زیادہ ہو اچھا لگتا تھا. آج بیوی آپ کی کہیں گن اس سے اچھا بنا دے گی, اتنا مزہ نہیں آتا. تو اپنی محنت کا کھانا اس کا لطف الگ ہے, اس کا لطف الگ ہے. اب وہ بہت کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں اگر ایسا لگتا ہے تو وہ استثناء میں ان کا لگنے تو اس کے تو ہم ذمہ دار نہیں ہو سکتے, لیکن ہم کو اپنا تجربہ یہ ہے کہ اپنی محنت کا کھانے میں زیادہ لذت ہے. جی جی بے شک, سبحان اللہ. آغا بہت شکریہ, بہت اچھا اور عمدہ ڈسکشن رہا ہے. اور آخر میں بس اتنا کہہ کر میں اس پروگرام کو تمام کرنا چاہوں گی کہ ناظرین محترم, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس دنیا میں کتنی دولت کمائی, کتنے گھر بنائے, کتنی گاڑیاں لیں, کس کس کنٹری میں آپ نے وزٹ کیا, بلکہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی سے راضی کتنا رہے, آپ اپنی زندگی میں خوش کتنا ہے, خداوند عالم کے شکر گزار کتنے ہیں. لہٰذا اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو دیکھیں, خدا کا شکر بجا لائیں اور اپنی زندگی میں ہنستے اور مسکراتے رہیں. آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے ایک اور نئے پروگرام میں. تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.